یہ آیات سورہ انعام کی ہیں، آیت نمبر 136 اور آیت نمبر 137، سورہ انعام 8واں پارہ۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جو اس زمانے میں جو شرک کیا کرتے تھے اس کو بیان کیا ہے کہ وہ لوگ اللہ کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے کھیتیاں اور اسی طرح جو چوپاہے پیدا کیے ہیں اس میں وہ حصہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے ہے اپنے گمان کے مطابق، اور یہ جو ہمارے بت ہیں یہ ان کے لیے ہے۔ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا کہ یہ ہمارے اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے بتوں کے لیے ہے۔ پھر وہ آگے کی جو بات کہتے تھے وہ بات اور آج ہمارے لوگ جو بات کہتے ہیں اس میں بہت زیادہ مماثلت ہے، مشابہت بہت زیادہ آپ کو ملے گی۔ ابھی میں جب الفاظ کہوں گا تو آپ کو خود ہی سمجھ میں آ جائے گا۔ فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، وہ کہتے تھے کہ جو ہمارے بتوں کے لیے ہے اور جو ہمارے شرکا ہیں، ہمارے جو دنیاوی کام بنانے والے یہ جو بت ہیں، جو ان کے لیے حصہ مقرر ہے وہ اللہ تک نہیں جاتا ہے، اللہ کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ انہی کا ہے صرف اور صرف جو ہے۔ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ، اور جو وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کے لیے حصہ مقرر کیا گیا ہے چوپاؤں میں سے اور کھیتیوں میں سے، تو وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کے لیے جو ہے یہ ہمارے شرکا تک بھی جاتا ہے۔ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، کیسا برا فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں ایک تو ان کا بت پرستی کرنا ایک تو یہ گھٹیا کام، پھر دوسرا بتوں کے نام پر جو نظر و نیاز کر رہے ہیں وہ دوسرا گھٹیا، اور پھر تیسری سوچ ان کی یہ گھٹیا ہو گئی کہ جو شرکا اور بتوں کے لیے جو مقرر کیا گیا ہے وہ اللہ تک نہیں پہنچتا ہے، اس کا اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جو اللہ کے لیے انہوں نے دیا ہے اس میں دوسروں کو بھی شریک کر رہے ہیں۔ کہاں یہ پہنچ سکتا ہے وہاں تک؟ جیسے آج اگر کہا جائے، اب آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ لوگوں کو اگر یہ کہا جائے کہ اللہ کے نام پر نظر و نیاز کرو تو لوگ کہتے ہیں اللہ تو بے نیاز ہے۔ یہ آپ نے بہت جگہ سنا ہوگا، یہ اسی کا بیان ہے کہ بھائی یہ آپ غوث اعظم کے نام پر کر رہے ہیں، یہ شاہ عبد القادر جیلانی کے نام پر کر رہے ہیں، یہ فلاں بزرگ کے نام پر کر رہے ہیں، تو بھائی یہ تو اللہ کے نام پر، یہ تو ان کے نام پر ہو گیا ہے، جو بزرگان دین ہیں اور بڑی ہستیاں ہیں یہ تو ان کے نام پر نظر و نیاز ہو گئی، یا ان کے نام پر خدا نخواستہ جانور ذبح کیا ہے تو یہ تو ان کے نام پر ہو گیا، تو اللہ کے نام پر تو وہ کہتے ہیں اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ کو کیا ضرورت، اور جب اللہ کے نام پر کریں گے تو ان کے لیے حصے مقرر کر دیں گے۔ تو ان کے قول میں اور ان کی باتوں میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے اگر دیکھا جائے۔ ایک تو یہ مسئلہ آپ کے سامنے، دوسری جو اہم چیز آپ کو بتانے کی ہے کہ نظر و نیاز کا کرنا اور اسی طرح اللہ کے نام پر مال کو نکالنا اور لوگوں کو کھلانا، یہ ایسا تقرب ہے اور یہ ایسا قرب الہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر یہ ودیت رکھا ہوا ہے، ہر آدمی یہ چاہتا ہے، جس کے پاس اگر تھوڑا مال ہوگا وہ ضرور یہ کام کرتا ہوا آپ کو نظر آئے گا، چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو۔ یہ ودیتاً اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر یہ رکھا ہے کہ وہ نظر و نیاز کر کے اللہ کے یہاں پہنچنا چاہتے ہیں۔ یہ فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر، خاص طور پر جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت عطا کیا ہے، ان کے اندر یہ ودیتاً طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ رکھی ہوئی ہے یہ بات۔ قدرتی اور فطری ایک چیز ہے کہ نظر و نیاز کرنے کا ان کا دل چاہتا ہے۔ اب وہ نظر و نیاز اللہ کے عین مطابق ہو جائے یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر وہ نظر و نیاز اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے اور اللہ تعالیٰ کی منشا اور اللہ تعالیٰ نے جو اصول اور قواعد جو بیان کیے ہیں اگر اس کے مطابق نہیں ہے تو اللہ تک وہ نہیں پہنچتا ہے۔ آسان مثال میں آپ کو سمجھاتا ہوں، ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو نماز آپ کے یہاں معروف یہی ہے کہ آدمی صاف ستھرا وضو کر کے آئے، جس میں وہ آدمی منہ بھی دھو لے، ہاتھ بھی دھو لے، مسا کر لے، سر کا پاؤں دھو لے، کلی کر لے، ناک پہ پانی ڈال لے تو اس کا وضو ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آ کر وہ نماز پڑھے اور وہ 2 رکعت یا 4 رکعت یا فرائض ادا کرے یا نوافل ادا کرے یا واجبات ادا کرے تو اس کی ایک مقدار ہوتی ہے کہ بھائی اگر وتر پڑھنے تو 3 پڑھنے، فرض پڑھنے ظہر عصر کے عشاء کے تو 4 پڑھنے۔ اس میں غلطی نہیں کر سکتا آدمی کہ آدمی کہے کہ میں آج کے دن جو ہے ظہر عصر اور عشاء کے فرض کو کم کر کے بجائے 4 کے 3 پڑھ لیتا ہوں، یا اللہ کو زیادہ ثواب پہنچانے کے لیے بجائے 4 کے 6 پڑھ لیتا ہوں۔
کوئی مانے گا اس کی عبادت کو نہیں مانی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی منشا کے مطابق اور اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ کار بتایا ہے اس کے مطابق وہ نہیں ہے. اگر وضو میں وہ مسا چھوڑ دیتا ہے یا پاؤں دھونا چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آج ابھی تو میں نہا کے آیا ہوں، صرف میں میرے منہ پہ چونکہ دھول مٹی ہے میں صرف اس کو دھو لیتا ہوں، اور وہ جو ہے بغیر وضو کے آ کے نماز میں کھڑا ہو جائے، اس کی نماز ہوگی نہیں ہوگی؟ آپ سب یہی کہیں گے. کیوں؟ کیونکہ تقاضوں کو پورا نہیں کیا. جو قبولیت کے تقاضے ہیں اور جس کی وجہ سے اللہ کے یہاں ایک چیز قبول ہوتی ہے وہ اس نے پورا نہیں کیا، تو نماز اس کی نہیں ہوگی. بیعینی ہی اسی طرح آپ نظر و نیاز کو بھی سمجھیے، کیونکہ جیسے نماز عبادت ہے، جیسے وضو عبادت ہے، اسی طرح جو ہے یہ نظر و نیاز کرنا بھی اسی طرح عبادت ہے. اس کا بھی تقرب اسی طرح پیدا ہوتا ہے، اس میں ثواب اسی طرح آ کے پیدا ہوگا جب اللہ تعالیٰ کے عین اصولوں کے مطابق ہوگا. اور وہ یہی ہے کہ نظر و نیاز صرف اللہ کے نام پر کی جائے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی یہاں منشا ہے. بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ جب نام اسلام کا ہو اور اندر سے جو ہے اس کی شکل کو بگاڑ دیا جائے تو یہ ایک بہت بڑا وبال ہے. کیونکہ نام نظر و نیاز کا ہو اور اسلام کے نام پر کی جائے لیکن وہ اندر سے اسلامی نہ ہو تو وہ انسان کے عمل کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے اور اس کا اندازہ انسان کو ہوتا نہیں ہے. اس لیے اسلام میں یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آدمی کوئی بھی قدم اٹھائے تو اس کے لیے اس کے پاس ایک صحیح رہنما ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. جب تک آدمی کو صحیح رہنما نہیں ملتا اس وقت تک آدمی گمراہی رہتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں عمل میں آ کے ضرور جو ہے وہ ٹھوکر کھائے گا. تو آپ دیکھ لیں اسی طرح جس طرح نماز آدمی سجدہ کرتا ہے، پھر اسے پتا ہے کہ مجھے 2 سجدے ایک رکعت میں کرنے ہیں، اگر میں نے ایک کیا تو میری نماز قبول نہیں ہوگی، اگر میں نے رکوع چھوڑ دیا تو میری نماز نہیں ہوگی. کیوں؟ اسے پتہ ہے. اور اس کی روٹین میں اور لوگوں کو عام طور پر اسی طرح اس نے شروع سے اپنے آبا و اجداد کو بھی اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے کہ ہر رکعت میں 2 سجدے کرتے ہیں، ایک رکوع کرتے ہیں اور کھڑے رہتے ہیں اور وہاں پر تلاوت کرتے ہیں. پھر رکوع اور سجدے کی تسبیحات الگ الگ ہیں. اب ان ساری چیزوں کے اندر اگر آدمی رد و بدل کرے گا اور پھر وہ کہے کہ میری نماز اللہ کے یہاں قبول ہو، تو دیکھو نہیں ہوگی اس کی قبول. اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ عین مطابق اصول چلے. اسی طرح نظر و نیاز، جیسے اس کی مثال آپ یوں بھی سمجھ لیں، جہاد کے اعتبار سے اگر آدمی صحیح جگہ تلوار چلا رہا ہے، صحیح جگہ اگر اسلحے کا استعمال کر رہا ہے تو اس کو اسی طرح ثواب ملتا ہے جیسے کہ اس کو سجدہ کرنے پہ ثواب ملتا ہے. جہاد بھی اسی طرح عبادت ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں بتایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل کو خوب بیان کیا ہے کہ اگر کفار کو مارا جائے تو اس کا اتنا ثواب ملتا ہے. تو صحیح جگہ اسلحے کا استعمال ہو جانا اور صحیح جگہ جہاد ہو جانا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا کلمہ توحید بلند ہو جائے، جیسے وہ عبادت بنتا ہے صحیح جگہ کرنے سے، اسی طرح سجدہ عبادت بنتا ہے اور اسی طرح نظر و نیاز بھی اسی طرح عبادت بنتی ہے. تو اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آدمی صحیح رہنما تلاش کرے، جس کی بات آگے آیت میں آ رہی ہے. وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ. اور اسی طرح جیسے کہ پیچھے آپ کے سامنے ہوا کہ انہوں نے اپنے من گھڑت ذہنوں کی وجہ سے اللہ کے لیے جو مقرر کیا تھا اس میں شرکا کو لے کے آئے، جو شرکا اور اپنے بتوں کے لیے مقرر کیا تھا اس میں اللہ کو نہیں لے کے آئے، بالکل یعنی بےہودہ ان کی رسم و رواج تھی. تو اسی طرح فرمایا کہ بہت سارے مشرکین کے لیے ان اپنی اولادوں کو قتل کرنا ان کے شرکا نے بالکل صاف ستھرا اور خوبصورت کر کے پیش کر دیا کہ ان کے شرکا اور ان کے جو بت تھے ان کی جو تاریخ ان کے سامنے آئی تھی انہوں نے یہ بتایا کہ اپنی اولادوں کو قتل کرو، بچیوں کو زندہ درگور کر دو، یہ تمہارے لیے سب سے زیادہ کارآمد ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے عورتوں کے فضائل کو بیان کیا اور عورتوں کی منقبتوں کو بیان کیا، ان عورتوں کی رحمتوں کو اور برکتوں کو بیان کیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے برسنے والی جو بیٹیوں پر رحمتیں ہیں اس کو بیان کیا. تو ان کی عقلوں میں کوئی بات آئی کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں، یہاں تو بیٹے سے زیادہ بیٹی افضل ہے. تو پھر ان کی آنکھیں کھلی. تو لیکن اس وقت تک وہ گمراہی میں بیٹھے ہوئے تھے. تو یوں ان کے جو بت پرستی کی جو ایک تاریخ تھی انہوں نے ان کو یہی سمجھایا تھا کہ اپنی اولادوں کو قتل کرو اور خوبصورت کر کے اس کو پیش بھی کیا کہ دیکھو یہ تمہارے ساتھ کھاتے ہیں پیتے ہیں، ابھی تو تمہارے اپنے پاس نہیں ہے. تو قرآن نے ان کو بیان کیا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ.
بعض ایسے تھے کہ جن کو مستقبل کے فقر و فاقے کا خوف تھا، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے یوں سمجھایا کہ تم فقر و فاقے کے آئندہ کے خوف کی وجہ سے اپنی اولادوں کو قتل مت کرو۔ اور بعض ایسے تھے کہ جن کے پاس تو مستقبل کے لیے تو چھوڑو، ان کے پاس تو ابھی فی الحال ہی کچھ نہیں تھا، تو وہ تو فوراً ہی اولادوں کو قتل کر دیتے تھے۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اسی پارے میں 8ویں پارے میں آگے جا کے سمجھایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، کہ اپنی اولادوں کو فقر و فاقے کے خوف سے قتل مت کرو۔ تو دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذہنیت کے حساب سے ان کی رہنمائی فرمائی۔ اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے شرکا نے تو بڑا ہی خوبصورت کر کے تمہارے سامنے یہ پیش کر دیا ہے لیردوہم، تاکہ وہ تمہیں ہلاکت تک پہنچا دیں، ولیلبسوا علیہم دینہم، اور تمہارے دین کے معاملے میں تمہیں بالکل مغالطے اور غلطی کے اندر مبتلا کر دیں۔ لیلبسوا علیہم دینہم، لبس یلبسو کا معنی ہے خلط ملط کر دینا، کہ حق اور باطل کا آدمی کو پتہ نہ چل سکے۔ لباس سے یہ لفظ لیا گیا ہے، اگر آدمی کو لباس پہننے کی تمیز نہیں ہے تو وہ اسلام اور کفر میں کوئی تمیز نہیں کر سکتا ہے۔ وہ ہمیشہ جہاں اس کو لباس انگریزوں والا ملے گا وہ وہیں پہن کر انہی کی صفوں میں جا کے کھڑا ہو جائے گا۔ تو یہ لیلبسوا علیہم دینہم، تاکہ یہ شرکا جو ہیں ان کے دین کو ان کے اوپر غلط کر کے پیش کر دیں۔ تو ظاہر ہے غلط رہنما ملا ہے، غلط لیڈر ملا ہے، تو اس وجہ سے ان کا حال یہ ہوا ہے کہ وہ ایک دم جہنم کے دوہرائے تک جا کے پہنچ گئے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، اگر اللہ چاہتا تو یہ ایسا ہرگز نہ کرتے۔ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، اور ان کو چھوڑ دو ان کی اپنی جھوٹی اور گڑی ہوئی باتوں کے ساتھ، ان کو جانے دو جس راستے پہ یہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے نظر و نیاز کا جو طریقہ کار بتایا ہے اس کے مطابق ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔